الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج پھر ہمارا عنوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا پہ دوبارہ تشریف آوری کا ذکر ہے۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، قادیانیوں کو اور خاص طور پہ جل اللہ کو اور ان کا جو علی صاحب ہیں، بڑے عالم، سفید داڑھی ہے میری طرح، اور اوپر سے دیکھ کے ابھی بوڑھا ہو گیا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، چلو وہ تو اس کا اپنا کھاتا ہے، آپ بھی سیکھ لے، کون سا فوت ہو گیا ہے، کوشش کرے تو قرآن آ سکتا ہے۔ مرزائی قرآن جتنے بھی پڑھتے ہیں سارے مجہول اور غلط پڑھتے ہیں، ان کے خلیفے بھی غلط پڑھتے ہیں، وہ ان کا اپنا عمل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ جب قرآن پاک غلط ہی پڑھنا ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں، چلو اللہ تعالیٰ انہیں قرآن پاک کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں جو میں نے آیا مقدسہ پڑھی ہے، پہلے اسی کا ہم تھوڑا سا ترجمہ کر لیں، زیادہ دیر نہ لگائیں، تاکہ بات جو ہے نا وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر سمجھ آ جائے۔ اذ قال جب کہا، جب فرمایا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ بن مریم، انی متوفی کا، میں تجھے فوت کرنے والا ہوں۔ اس میں فعل کا صیغہ متوفی کا، میں تجھے فوت کرنے والا ہوں۔ فوت کروں گا بھی کچھ قریب معنی بن جاتا ہے، لیکن وہ معنی ویسے غلط ہے، اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، جبکہ اس میں فعل میں کوئی زمانہ نہیں، کسی وقت بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ کرنے والا، متوفی کا، تجھے فوت کرنے والا۔ اب اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تجھے پورا کرنے والا ہوں، تیری نبوت کے، تیرے اپنے خیالات کے، تیری شریعت کے جو اسلام کے مطابق ہیں، سب کو میں پورا کرنے والا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔
ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ شادی بھی ہونی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد بھی ہونی ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس طرف اشارہ ہو کہ تجھے میں مکمل کرنے والا ہوں، متوفی کا پورا کرنے والا ہوں. اس کا معنی مرزائی جو لیتے ہیں وہ یہی لیتے ہیں کہ فوت کرنے والا، فوت کیا نہیں، فوت کرنے والا ہوں. متوفی کا اس میں فعل کا صیغہ ہے. ورافیو کا، اور اوپر اٹھانے والا ہوں، الیہ اپنی طرف، اوپر اٹھانے والا ہوں تجھے، کا رافیو کا، تجھے اوپر اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، الیہ اپنی طرف. ومطہر کا، اور تجھے بچانے والا ہوں، تجھے محفوظ کرنے والا ہوں، تجھے بچانے والا ہوں. مطہر کا، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جو کافر ہیں یعنی یہودی، جنہوں نے تیرا انکار کر دیا، تجھے نہیں مانتے، جن میں تو موجود ہے، یہ کافری تو ہے، ان سے تجھے میں بچا لوں گا. ومطہر کا، بچانے والا ہوں تجھے، من الذین کفروا، کافر لوگوں سے. وجاعل الذین اتبعوک، اور بنانے والا ہوں تیری اتباع کے کرنے والے لوگ. وجاعل الذین، اور بنانے والا ہوں میں ان لوگوں کو جو تیری اتباع کریں گے، اتبعوک کریں گے، تیرے فرما بردار ہوں گے. اتبعوک، اور بنانے والا ہوں میں ایسے لوگوں کو جو اتباع کریں گے، پیروی کریں گے تیری. اب عیسیٰ علیہ السلام اسی بات پہ تھوڑا سا توجہ دو. جلالہ تو بھی توجہ دے، اور علی صاحب آپ بھی توجہ دیں. آپ بزرگ بندے، جلالہ تو جو بھونڈا سا جوان سا بچہ ہے، چلو کچھ نہ کچھ مطالعہ رکھتا ہے، اور اس نے ترجمہ کچھ صحیح کیا تھا. اب یہاں بھی اس میں فعل کا صیغہ وجاعل الذین اتبعوک، وجاعل الذین اتبعوک. جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہی ہو گئے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بنانے والا ہوں ایسے لوگوں کو جو تیری اتباع کریں گے. اب مرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کون کرے گا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو بنانے والا ہوں جو تیری اتباع کریں گے. عیسائیوں نے اتباع کی نہیں، یہودیوں نے اتباع کی نہیں. ذرا تو جوان آدمی ہے، بڑا جوشیلا ہے، اور ذرا تو سوچ، اپنی سوچ کو وسعت دے، اپنی سوچ کو وسعت دے. جب تک انسان سوچ کے کام کرتا ہے تو غلطی کم کرتا ہے، اور جب بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے تو ہر قدم پر غلطی ہی غلطی ہوتی ہے، غلطی ہی غلطی ہوتی ہے، غلطی ہی غلطی ہوتی ہے. میں بنانے والا ہوں ایسے لوگوں کو جو تیری اتباع کریں گے، فوق الذین کفر الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، ان کی اتباع والے لوگ جو ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت تک رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، قیامت تک رہیں گے. اب اللہ کے قرآن کو تم غلط کہتے ہو. اللہ رب فرما رہا ثم الیہ مرجعکم، پھر تم میری طرف لوٹ آؤ گے، یعنی تمہیں موت آ جائے گی. فاحکم بینکم، پس فیصلہ فرمائیں گے ہم تمہارے درمیان. فیما کنتم فیہ تختلفون، مرزائیو تمہارے اور ہمارے یعنی مسلمانوں کے دو فرقے بن گئے نا. چلو تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، ہم تو تجھے مسلمان نہیں کہتے، لیکن بانی تو گئے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پس میں فیصلہ فرماؤں گا. احکم،
हकम यह कुमु बाब नासारा यानसुरु यह कुमु। और 13वां सीगा ये वहद मुतकल्लम का। रब फरमा रहा है फ़अहकुमु, बस मैं फैसला फरमाऊंगा। अहकुमु वहद मुतकल्लम का सीगा है। फ़अहकुमु फ़अहकुमु, बस मैं फैसला फरमाऊंगा। बैनकुम तुम्हारे दरमियान, फ़ीमा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून, इस बात में जिसमें तुम इख्तलाफ करते थे, जिसमें तुम इख्तलाफ करते थे। अब बात जरा शायद आपकी समझ में कुरान पाक से ही आ गई, अगर नहीं आई तो फिर चलो 2-4 हदीसें मैं सुनाता हूँ, फिर तेरी सोच पे अफसोस है। वजाइलुल लज़ीना तबऊका, और बनाने वाला हूँ मैं ऐसे लोगों को जो तेरी इत्तबा करेंगे। अब बात किसकी हो रही है? नत्तबऊका, ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की। नत्तबऊका, ऐ ईसा मैं बनाने वाला हूँ ऐसे लोगों को जो तेरी इत्तबा करेंगे, जो तेरी इत्तबा करेंगे। फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू, और उन लोगों को अल्लाह ताला काफरों पर फौकियत अता फरमाएगा, रुतबे अता फरमाएगा, यानी जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे, साथियों को अल्लाह ताला, ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों को अल्लाह ताला काफरों पर गलबा अता फरमाएगा, काफरों पर गलबा अता फरमाएगा। इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक, क़यामत तक। अब ईसा अलैहिस्सलाम मर गए, ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से उठ गए, ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से उठ गए। अब ये क्या किधर जाएगी बात? जाइलुल लज़ीना तबऊका व फ़ौक़ल लज़ीना, वानी में जाइलुल लज़ीना व जाइलुल लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा। इस बात को हम किधर ले जाएंगे? ज़रा सोचो, तो सोचो। अब इसके साथ ही मैं 2-3 हदीसें आपको सुना देता हूँ आका अलैहिस्सलाम की। ये हदीस नंबर है 5185, मिशकात शरीफ, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। इंटरनेशनल नंबरी के तहत 5185। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं थोड़ी सी पढ़ूंगा। क़द अल्लकू सुयूफ़हुम बिज़्ज़ैतूनी व इज़ा साह फ़ीहिमुश शैतानु अन्नल मसीहा क़द ख़लफ़कुम फ़अहलीकुम फ़यख़रुजूना व ज़ालिका बातिलुन फ़इज़ा जाउश शामु ख़रजा फ़बैनमा हुम यउद्दूना लिलकिताली यसुम्मूना सुलूफ़ा इज़ा उक़ीमतिस सलात फ़यंज़िलु ईसा इब्नु मरियम फ़साउम्महुम फ़इज़ा रआहु अदुव्वुल्लाहि ज़ाबा कमा यदूबुल मिल्हु फिल माँ। अब मैं इसी का जो ऊपर तर्जमा लिखा है ना वो पढ़ूंगा, लेकिन फिर मैं लफ्ज़ी तर्जमा भी बता दूंगा। वो लोग
مال غنیمت یا مسلمان مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، اسی اسنا کہ وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، انہوں نے زیتون کے ساتھ اپنی تلواریں، زیتون کے درخت کے ساتھ اپنی تلواریں لٹکا رکھی ہوں گی، شیطان ان میں آواز دے گا کہ مسیح ابن دجال، مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ وہ نکل جائیں گے اور یہ بات جھوٹی ہوگی۔ وہ شام آئیں گے، وہ نکل آئے گا لڑائی کے لیے، وہ تیار ہوں گے اور صفیں باندھ سمے بعد لی کی ہوں گی۔ جب نماز کی اقامت کہے گی یا اقامت کہی جائے گی تو عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، ان کی امامت کرائیں گے۔ جب اللہ کا دشمن رجال آپ کو دیکھے گا تو پگھلے گا، جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیں تو وہ گل جاوے، ایسے وہ دیکھ کر اندر پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جو ہمارا مسئلہ ہے وہ تو ہم نے بتانا ہے نا، ابھی تک دجال کا ذکر نہیں ہے۔ ذکر کس کا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نازل ہوں گے جب وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، نماز کی اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ فَأُمُّهُمْ یا فَأُمَّهُمْ، بس وہ ان کی امامت کرائیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کی امامت کرائیں گے۔ اب رب تعالیٰ کا محبوب بھی یہی فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، آسمان سے نازل ہوں گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو جھٹلا کون رہا ہے؟ کون جھٹلا رہا ہے؟ یہ آپ سوچنا جل اللہ کا کام۔ اور یہاں بھی حضرت یہ حدیث نمبر ہے 5228 5228۔ جو حدیث ہم نے پہلے پڑھی تھی وہ 5285، 5185۔ اب یہ 5228 حدیث نمبر 5228، اس میں بھی یہی ذکر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا فذکر الدخان والدجال ودابۃ الارض وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیسی ابن مریم۔ قرب قیامت کی یہ نشانی ہے۔ ونزول عیسی ابن مریم، ونزول عیسی ابن مریم، نزول کہاں سے ہوتا ہے؟ جل اللہ اور علی صاحب
نزول کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث کو بے شک تم غلط کہہ رہے ہو، اور ڈنکے کی چوٹ غلط کہہ رہے ہو، سینہ تان کے غلط کہہ رہے ہو۔ حدیث نمبر ہے 5228۔ نبی علیہ السلام نے 10 آیات 10 نشانیاں بیان فرمائیں، 10 نشانیاں بیان فرمائیں۔ ان میں ذکر فرمایا فذکر الدخان، پہلا ذکر دھوئیں کا آنا، والدجال، اور دجال کا زہر ہونا، دابۃ الارض کا زہر ہونا، وطلوع الشمس من مغربها، اور سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، ونزول عیسی ابن مریم، ونزول عیسی ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا۔ جلالہ یہ حدیثیں ہیں کہ وہ نزول عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم آپ اپنے نبی کو کہتے ہیں، اس نے کہا بھی ہے میں عیسیٰ بن مریم ہوں، میرے ساتھ میں مریم بنا، پھر اللہ نے میرے ساتھ رجولیت فرمائی، پھر اسی مریم سے میں پیدا ہو گیا، میں پیدا ہو گیا۔ اب یہ ایسے باتیں مخبوط الحواس کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ چلو وہ تمہارا معاملہ ہے۔ یہاں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَنُزُولَ عِیسِی ابْنِ مریم، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اور 10ویں نشانی آگے ہے وَیَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ، خَسَفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسَفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسَفٌ بِالْجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرَ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ، آخری بات جو ہے وہ یمن کی طرف سے آگ نکلے گی۔ باقی حدیث پاک آپ توجہ سے پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ شاید آپ کو ہدایت عطا فرما دے۔ یہ ایک اور حدیث پاک ہے، یہ کافی لمبی حدیث پاک ہے ماشاءاللہ۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا یہاں بھی ذکر ہے وَيَتَحَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمِنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيٍّ دمشق بَيْنَ محروزتین وادیان کفیہ علی الجناح بملکین علی اجنحتی ملکین اجنحتی ملکین اجنحتی ملکین۔
اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے پیارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کی بعثت ہوگی اور وہ مسجد کے دہنے مینارے پر اتریں گے، نزول ہوگا ان کا۔ بڑا صاف لفظ ہے، فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمِنَارَاتِ، فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمِنَارَاتِ الْبَيْضَاءِ، وہ مینارہ سفید ہوگا، سفید مینارہ ہوگا، اور مسجد کا شرقی مینارہ ہوگا مسجد دمشق، دمشق میں اتریں گے۔ اور زرد رنگ کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، زیب تن کیے ہوں گے، اپنے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے، جب اپنے سر کو نیچا کریں گے تو آپ کے سر کے قطروں سے پانی جو نچڑا ہوگا اس کی خوشبو پھیلے گی۔ جب سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی مانند قطرے گریں گے، جس کافر تک ان کی خوشبو پہنچے گی وہ مر جائے گا، اس کی خوشبو جہاں تک ان کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک پہنچے گی۔ سبحان اللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی زلفوں کی بات اللہ نے کی، اور نبی علیہ السلام کی زلفوں کا ذکر کریں تو لوگ عجیب سا محسوس کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زلفوں کے اندر جو نہا کر آسمان سے اتریں گے اور خوشبو سے بھری ہوگی زلفیں، اور ان سے پانی نچ رہا ہوگا، قطرے گر رہے ہوں گے، اس پانی کے اندر نبی علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی زلفوں کے وہ قطرے، ان کی خوشبو اتنی ہوگی کہ حد نکاح تک جائے گی، حد نکاح تک خوشبو پھیلی ہوگی۔ یہ بھی ان کی پہچان ہے، حد نکاح تک ان کی زلفوں کی خوشبو پھیلے گی، جس کافر کو وہ خوشبو پہنچے گی وہ سارے مر جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمِنَارَاتِ، عِنْدَ الْمَنَارَاتِ، فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَاتِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيٌّ، بلکہ شرقیہ، البیضاء شرقیہ، والبیضاء شرقیہ، جب اکٹھا پڑھے تو اندہ یہ سارے آگے مضاف الیہ بن جائیں گے، صفت موصوف بن جائیں گے، اور شرقیہ مفعول بن جائے گا ینزلو کا، شرقیہ۔ عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق۔ اب اپنی بات جو ہے وہ آپ خود سوچیں کہ یہ تیسری حدیث پاک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نازل فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ ایک حدیث پاک اور بھی میں آپ کو سنا دوں، ٹائم ہے ابھی باقی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ حدیث پاک ہے، بلکہ اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم جب نکلے گی تو وہ زمین پر ہر چیز جب کھا جائے گی، اس کے بعد آسمانوں پر کی طرف تیر پھینکے گی. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے گمان میں، اپنے دل میں کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے. اپنے آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون سے آلود کر کے واپس لوٹائے گا. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام